بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 80 سے شروع کریں گے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائیں، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یہ ان تمام غلط باتوں کی ایک جامع تردید ہے جو دنیا کی مختلف قوموں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہے، اور جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا اور معبود قرار پاتا ہے۔ ان آیات میں یہ قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش سکھاتی ہے اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہے، ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے، سمجھ لو کہ یہ گمراہ کن لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا ہے کہ اگر اس کی موجودگی میں سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اور ہر طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تائید و نصرت کرے، اور تمام انبیاء نے یہی عہد اپنی اپنی امتوں سے لیا۔ یعنی اسی لیے عارفین نے فرمایا کہ نبی مطلق رسول حقیقی اور مستقل شریعت کے لانے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جملہ دیگر انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے۔ شب معراج تمام انبیاء کرام کا بیت المقدس میں جمع ہو کر حضور فخر کائنات کی امامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا اسی بلند مرتبت عہد کی عملی توثیق تھی، اور امام الانبیاء والمرسلین کی عظمت شان اور جلالت قدر کا صحیح انداز قیامت کے روز ہوگا جب ساری مخلوق خدائے خوف سے لرزہ برندام ہوگی۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں، یا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت میں ارشاد ہے مقصود اہل کتاب کو متنبہ کرنا ہے کہ تم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر کے اس میثاق کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو تمہارے انبیاء سے لیا گیا تھا، لہٰذا اب تم فاسق ہو چکے ہو، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل گئے ہو۔ یعنی تمام کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا دین تو یہی اسلام یعنی اللہ کی اطاعت و بندگی ہے۔ اب تم اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر اور کون سا طریقہ زندگی تلاش کر رہے ہو؟ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى
والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے اس حقیقت عظمیٰ کا پھر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ دین الہی اسلام ہی ہے۔ سب انبیاء اور رسول اپنے اپنے زمانے میں اسی کی تبلیغ فرماتے رہے اور میں بھی اسی دین کا داعی اور مبلغ بن کر آیا ہوں۔ اسی لیے وہ تمام مقدس ہستیاں جن کو بارگاہ الہی سے نبوت کا شرف بخشا گیا اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اور میرے ماننے والے ان سب کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ شیوا نہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، یہ ہے دین محمدی کی وہ وسعت اور گہرائی جو ہر حق کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، جہاں کسی قومی، وطنی اور نسلی عصبیت کی گنجائش نہیں۔ اس دین قیم کی روح تمام ان عناصر سے پاک ہے جو انسان کو انسان سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ کسی خاندان یا نسل کے خدا کا دین نہیں بلکہ رب العالمین کا دین ہے، اور اس کا داعی صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا بلکہ وہ رحمت للعالمین ہے جو سارے عالم انسانیت کی شیرازہ بندی کے لیے مطلع وجود پر جلوہ نما ہوا۔ اسی لیے صرف یہی دین انسانی اتحاد کے لیے اساس محکم ثابت ہوا۔ دین اسلام جو سب انبیاء کا دین ہے اور جس کو لے کر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کا وہ دین اللہ تعالیٰ کی جناب میں مردود ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ وہ گمراہ جو جہالت کی وجہ سے قبول حق سے انکار کرتے ہیں، ان کے ہدایت پانے کی توقع ہو سکتی ہے کہ جب جہالت کا پردہ اٹھ جائے گا اور حقیقت کا روشن چہرہ انہیں دکھائی دے گا تو وہ اسے پہچان کر پروانہ وار اس پر قربان ہونے لگیں گے۔ لیکن جو حق کو پہچانتے ہیں اور اپنی خاص محفلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور پھر دشمنی پر کمر بستہ ہیں، ان کے راہ پانے کی توقع ابس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔